كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیو، تذکرہ چل رہا ہے غزوہ خندق کا، اور ہم گزشتہ روز بنو قریظہ کی غداری اور منافقین کے طرز عمل کو سن چکے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد و نصرت کا ایک منفرد انداز بھی ہم سمجھ چکے ہیں. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا در تو ہر وقت کھلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ انسان کو نئی منزلیں اور نئی جہتیں دیتی، نا امید شخصیت کو امید کی کرنیں اور راستے دکھاتی. اب دیکھیے، کل آپ اور ہم نے یہ بات سنی کہ چاروں طرف سے راستے بند ہو گئے، 10,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے. یہودیوں نے گہری سازش کا اور حملے کا ارادہ کر لیا ہے اندر سے، اور مسلم خواتین جو تھیں وہ ان کے بالکل دائرہ کار کے اندر تھیں، جب چاہے حملہ کر سکتے تھے. اور ادھر سے منافقین کا بھی پتہ نہیں تھا کون اپنا ہے کون پرایا ہے. ان حالات کے اندر اللہ رب العزت جب سارے دروازے بند ہو گئے تو بنو غطفان کے فرد کو، نعیم بن مسعود کو اسلام کا راستہ دکھایا، اور پھر وہ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر ایسی چال چلتے ہیں کہ ساری بازی الٹ جاتی. یہ ہم گزشتہ روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن چکے ہیں. آئیے آگے بڑھیں. جو غزوہ خندق کا مارکا تھا، یہ شدید سردی کا موسم تھا، سردی شدید تھی، سخت سردی تھی. اور جس رات کی میں یہ تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس رات کو تیز ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ بھی چل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ایک خیال آیا. آپ نے فرمایا این حذیفہ، حذیفہ کدھر ہیں، ذرا اس کو بلاؤ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، اس حالت میں کہ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ میرے گھٹنوں کے ساتھ لگ رہا تھا، ایسی سردی کی شدت تھی. آپ نے فرمایا ذرا اور قریب آ جاؤ حذیفہ. میں ذرا قریب آ گیا. آپ نے اور قریب آ جاؤ. میں اور قریب آ گیا. آپ نے حذیفہ تمہیں ایک کام کے لیے بھیجوں؟ میں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. فرمایا جاؤ دشمن کے کیمپ میں جاؤ اور وہاں کی ریکی کر کے آؤ، وہاں کی صورتحال معلوم کر کے آؤ. ان حالات کے اندر جبکہ دشمن اندر سے بھی حملہ آور تھا، باہر سے بھی حالات ایسے دگرگوں تھے، پھر آپ کا یہ حکم کہ دشمن کے علاقے میں گھس کر، دشمن کی جدید فورسز کے اندر گھس کر، ان کی اہم کمان کے اندر گھس کر وہاں کی انفارمیشن لے کر آؤ. سخت سردی کا موسم بڑا مشکل مرحلہ تھا. آپ کی زبان سردی سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی لڑکھڑا رہی تھی. سردی کی شدت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ مجھے ایسی گرمی محسوس ہوئی کہ ٹھنڈک مجھ سے دور ہو گئی. فرماتے میں تیزی سے خندق کے اندر اترا، اور خندق کے دوسری طرف سے نکل کر میں دشمن کے کیمپ میں جا پہنچا، اور ٹھیک اس قلب کے اندر جا پہنچا جہاں پر ابو سفیان اپنے گھوڑے پر، جو سپہسالار تھا، چیف آف کمانڈر تھا 10,000 فورسز کا، وہ غصے میں کبھی گھوڑے پر ادھر کبھی ادھر جا رہا تھا. کہتے میں اس جگہ مین کیمپ کے اندر جا پہنچا، مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا. اس کنڈیشن میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پہچان لیے جاتے. بتائیے جو 1 مہینے کا غصہ جو باہر تڑپ رہے تھے، کیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بوٹی بوٹی نہ کرتے تھے؟ یہ کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار
آپ کے ہر حکم پر اپنی جان دینا اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے. یہی سبق رہتی دنیا کی اس امت کے حوالے کر گئے. اگر تمہیں کامیابی کے راستے اختیار کرنے ہیں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. فرماتے کہ میں ابھی وہاں پر سوچ ہی رہا تھا کیا کروں, اچانک ابو سفیان پلٹا, کہا سارے بیٹھ جاؤ. سارے جو مجمع تھا فوجیوں کا, جو ابو سفیان قریشی بنو غطفان, سارے قریب آ گئے. ابو سفیان بھی, یہ کافر بھی بڑے جہادی تھا, ایسے ہی نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جو لڑنے کے لیے لوگ آئے تھے, ایسے للو پر جو عام ویسے لوگ نہیں تھے. یاد رکھیے جس وقت اگر ٹاکرا بڑا ہوتا ہے تو دشمن بھی بڑا ہوتا ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مقابلے جو کافر تھے وہ بھی زیرک اور ذہین تھے. ابو سفیان نے فوراً گھوڑے کو موڑ کر کہا مجھے خطرہ ہے کہ دشمن کا بندہ یہاں کوئی پہنچ نہ گیا ہو, جلدی سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس کا نام پوچھو تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو سکے جو بات میں کرنے لگا ہوں دشمن تک, مسلمانوں تک یہ بات نہ پہنچے. کمال دیکھیے, ایسے ذہین لوگ تھے, عام لوگ نہیں تھے. حذیفہ فرماتے جلدی سے میں ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا, وہ من کون ہے؟ اس نے کہا یار میں فلاں ہوں, سہیل ہوں, میرا نام سہیل بن عامر ہے. کہا اچھا اچھا. میں نے کہا, اس سے کہا ابو سفیان ہم سب اپنے ہیں, کوئی دن سے نہیں بات کرو. یہ تھی وہ جرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے پائی تھی. اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ہوتا ہے, انسان کسی میدان میں مار نہیں کھاتا ہے, لیکن انسان کی دل کے اندر وہ نور ایمان بھی جاگ رہا ہو تو کمال کی بات ہے. ابو سفیان سب پورے اپنے بندے ہیں, آپ بات کیجیے. ابو سفیان کو تسلی ہوگی سارے اپنے ہیں. اسے کیا معلوم جو بات کرنے والے یہی اصل میں مسلمانوں کی طرف سے آئے ہوئے. ابو سفیان نے کہا بات یہ ہے, سخت سردی کا موسم ہے, مہینہ ہونے کو آیا, ہم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے, میں تو جا رہا ہوں واپس مکہ, جس کا دل چاہے ٹھہرے, مسلمانوں سے نہیں, جس کا دل چاہے واپس میرے ساتھ چل پڑے. یہ کہہ کر ابو سفیان نے اپنے گھوڑے کے لگاموں کو واپس موڑا. سب نے کہا ابو سفیان جدھر تو گیا ہم تیرے پیچھے ہی ہیں. حذیفہ بن یمان فرماتے خوشی سے میرے منہ سے تکبیر نکلنے لگی تھی, بڑی مشکل سے اپنی زبان کو روکا اور آہستہ سے پیچھے ہٹتا خندق اترا, اور خندق کی دوسری طرف نکل کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, آپ نے زور سے تکبیر کہی اور صحابہ ایک دم متوجہ ہو گئے. آپ نے حذیفہ سے فرمایا حذیفہ ذرا میرے قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. اور فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی اس میں مجھے چھپا لیا, اور مجھے ایسی نیند آئی کہ جب بلال نے صبح آذان دی اللہ کے رسول مجھے ہلایا کہ حذیفہ اٹھ جاؤ آذان ہو چکی. کمال دیکھیے, جانثار نبی خود اپنے کارکن کے اوپر کپڑا چڑھا کر چادر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کوئی لیڈر دکھاؤ, ایسا کوئی لیڈر دکھاؤ. اسی خندق کے موقع میں ہوتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارا قائد اور لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے پیٹوں پر پتھر ایک بندھا ہے اس کے دو بندھے ہوئے. اور آپ کو کتنی دیر تک حذیفہ بن یمان کو پہ چادر میں لپٹائے بٹھائے رکھا ہوگا, سلائے رکھا ہوگا, اور آپ جاگتے رہے ہوں گے کہیں حذیفہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. کیا کمال ہے. لوگوں اس نبی سے پیار نہیں کرو گے تو کس سے پیار کرو گے؟ نبی رہتی دنیا تک اس امت سے محبت کرنے والا ہے. آپ نے فرض سے محبت کی ہے, اور پھر آپ صبح اٹھ کے فرمایا سنو اب انشاءاللہ عزیز ہم اہل مکہ پر حملہ آور ہوں گے, آج کے بعد قریش تم پر کبھی حملہ نہیں کریں گے, اللہ نے ان کو برباد کر دیا اور تمہیں فتح نصیب کی. اور اس کے بعد اہل ایمان دن کی روشنی میں کفاروں کو کافروں کو اپنے کیمپ اکھاڑتے اور جاتے ہوئے دیکھا. یہ غزوہ خندق کی فتح تھی, اللہ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی. لیکن ابھی کچھ بات باقی ہے. غزوہ خندق کے بعد ابھی ایک اور اہم معرکہ تھا, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لیا. وہ کیا معرکہ تھا اس کا ہم آئندہ تذکرہ کریں گے. آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف